ضلع مینگلور کے بنٹوال تعلق کے قصبہ کاول کٹے میں کئی تنظیموں سے جڑی ہوئی ایک عظیم ہستی شہر کرناٹک و کیرلا کی مشہور و معروف شخصیت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر فاضل رضوی عرف کاول کٹے حضرت، آپ کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ کئی بزرگوں کے روحانی فیض یافتہ ہیں۔ آج کے دور میں مسلم بچوں اور بچیوں کی اکثریت عصری تعلیم کے لیے غیر مسلم اسکولوں اور کالجوں کا رخ کر رہی ہے۔ اگرچہ ان اداروں میں اعلیٰ درجے کی عصری تعلیم دی جاتی ہے، لیکن وہاں کا آزاد ماحول بچوں کو تہذیب و تمدن، اخلاق و کردار، حجاب و نقاب اور اسلامی طرز زندگی سے دور کر رہا ہے۔ اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے 2014 میں یعنی تقریباً 10 سال قبل القادثہ ایجوکیشنل اکیڈمی کا قیام عمل میں آیا۔ قصبہ کاول کٹے میں حضرت قبلہ نے تقریباً 33 ایکڑ زمین کروڑوں روپیوں میں خرید کر القادثہ کے نام سے ایک عظیم تعلیمی و دینی منصوبہ شروع کیا، جس کا مقصد دین و سنیت کی خدمات انجام دینا تھا۔ آپ نے چند عزائم و مقاصد کے ذریعے قوم کو اس مشن سے آگاہ کیا۔ جنوبی ہند کے علاقوں میں اعلیٰ معیار کے اسکولوں کی موجودگی کے باوجود تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے سے طلبہ القادثہ میں داخلہ لیتے ہیں، جہاں انہیں بہترین تعلیم و تربیت فراہم کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرب و جوار کے لوگ اپنے بچوں کے لیے القادثہ کا انتخاب کر رہے ہیں۔ فإن الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات. ಇಮಾಮ್ ನವವಿಯವರು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯವಿದು. ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗುವುದು ಅಂದರೆ ಕಲಿಯುವುದು, ಕಲಿಸುವುದು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿಷಯ. القادثہ اسلامک دعویٰ اس شعبے میں فرسٹ PUC سے لے کر ڈگری تک کا 7 سالہ کورس کروایا جاتا ہے، جس میں کرناٹک کے مختلف علاقوں سے تقریباً 18 اضلاع کے 100 سے زائد شافعی اور حنفی طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ اس کورس میں ڈگری کے ساتھ ساتھ مکمل درس نظامی عالمیت کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ ہفتہ وار بزم کے تحت تجربہ کار اساتذہ طلبہ کی خوبیوں اور صلاحیتوں کے مطابق انہیں انداز بیان اور دیگر علوم و فنون میں مہارت فراہم کرتے ہیں، جو معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ طلبہ کی رہائش، کھانے پینے اور دیگر ضروریات کی تمام سہولیات القادثہ مخیر حضرات کے تعاون سے مہیا کر رہا ہے۔ القادثہ انگلش میڈیم اسکول ضلع بنٹوال کے قرب و جوار میں اسکولوں کی کوئی کمی نہیں، لیکن ایک ایسا ادارہ جو برائیوں سے پاک ہو، اسلامی ماحول فراہم کرے اور اخلاقی و دینی تربیت کے ساتھ عصری تعلیم بھی دے، یہی ایک بڑی ضرورت تھی۔ اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے 2015 میں القادثہ انگلش میڈیم اسکول کا آغاز کیا گیا۔ یہاں جدید سہولیات کے ساتھ ساتھ پرکشش و بلند عمارت میں بچوں کو عصری اور دینی تعلیم فراہم کی جا رہی ہے۔ فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء۔ القادثہ زہرۃ القرآن نرسری اسکول آج کے ڈیجیٹل دور میں بچے ماں کی گود سے ہی موبائل اور ڈیجیٹل میڈیا سے متاثر ہو رہے ہیں۔ چھوٹے بچے ہوں یا نوجوان، سب کے سیکھنے اور سکھانے کے انداز ہر سال تبدیل ہو رہے ہیں۔ اس جدید دور کو سمجھتے ہوئے حضرت قبلہ نے
القادسہ زہرۃ القرآن نرسری اسکول کو قائم کیا۔ یہاں 3 سالہ کورس کے تحت 3 سال کے بچوں کو احسن اور خوبصورت تربیت کے ذریعے KG کی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن کا ایک سپارہ حفظ کروایا جاتا ہے۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى۔ الحمدللہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے۔ اللہ عز و جل ہم کو اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے محشر میں پوچھے گا، اپنی رعیت، اپنی محلے، اپنے سماج، اپنے سوسائٹی کے بارے میں ہم کو جواب دینا پڑے گا۔ الحمدللہ القادسہ یہ آخرت میں جواب دینے کا ایک سبب، ایک ذریعہ بن جائے۔ الحمدللہ یہ تینوں شعبے مخیر حضرات کے تعاون سے کامیابی کی طرف گامزن ہے۔ انشاءاللہ مزید اہم عزائم و مقاصد بھی سماعت فرمائیں۔ القادسہ کے آئندہ عزائم و مقاصد: پرائمری اور ہائی اسکول کے لیے مستقل عمارت کا قیام، القادسہ کی لائبریری کے لیے مستقل عمارت کی تعمیر، معذور اور اپاہج بچوں کے لیے اسکول کا قیام، غریب اور بے سہارا لوگوں کے لیے 200 مکانات کی تعمیر، تعلیم نسواں کے لیے مستقل عمارت کی تعمیر، القادسہ کیمپس میں ایک مسجد کی سخت ضرورت، علاج و معالجے کے لیے ہسپتال کا قیام، دور و دراز سے آنے والے طلبہ کے رشتہ داروں اور ماں باپ کے لیے مسافر خانہ، مسلم اولڈ ایج ہوم کے قیام کا عزم۔ مدد کرے، یہ دین کی مدد ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر اب اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرتا ہے۔ یہی مدد رب کی مدد ہے، دین کی مدد کرنا، مدرسے کی مدد کرنا، متعلموں کی مدد کرنا۔ اس لیے آپ حضرات سے معدبانہ گزارش ہے، آپ القادسہ کے لیے مدد کرتے رہیں۔ ہم آپ کے لیے بس دعا کرا سکتے ہیں، صبح شام دعاؤں میں آپ کو ضرور یاد کیا جائے گا۔ آپ کے لیے، آپ کے اہل خاندان کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے انشاءاللہ خصوصی دعاؤں کا اہتمام اور انتظام کیا جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ محترم بھائیوں، آپ نے ہمارے عزائم و مقاصد کو دیکھا اور سنا۔ اب ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارے دست و بازو بنے۔ یہ اجتماعی ذمہ داری ہے ہم سب کی انشاءاللہ۔